کر دیا گیا۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے بیعت لی۔ کیا لی؟ اور جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور بیعت بھی کی کر کے درخت کے نیچے لی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ کتنا خوش نصیب ہے عثمان، اور بیعت لینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بیعت کس کے لیے لے رہے ہیں؟ عثمان کے لیے۔ کس کے لیے لے رہے ہیں؟ کتنا قیمتی ہے اللہ کے رسول کے نزدیک عثمان۔ یہ تو ایک افواہ تھی، حالانکہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے لیے بیعت لی۔ وحی کا دورہ تھا، جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی والی بات جھوٹی تھی، اور درست بات یہ ہے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے بلکہ عثمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جس مقصد کے لیے بیعت لی جا رہی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا نا۔ وہ مقصد کیا تھا کہ عثمان کے لیے، اس کی شہادت کے لیے بیعت لی جا رہی تھی۔ اب عثمان تو شہید نہیں ہوا بلکہ کیا ہوا؟ گرفتار ہوا ہے، مگر پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرا پیارا تھا، میرا نمائندہ بن کے گیا، میرا سفیر بن کے گیا، اگر عثمان شہید ہو گیا میں اس کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ ہائے ہائے، عثمان کے لیے جان کون دے رہے؟ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے قیمتی ہیں عثمان ابن عفان۔ اگر عثمان شہید نہیں ہوا بلکہ گرفتار ہو کے گیا ہے تو جب تک میں عثمان کو چھڑوا نہ لوں میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کیا؟ کیونکہ عثمان کے اوپر ایک ایسا دور آنا تھا، عثمان کی لاش کو تڑپایا جائے گا، عثمان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس وقت میں جو عثمان کے خون کے خون کا مطالبہ کرے گا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوگا۔ اب شہید نہیں ہوا، بیعت لی جا رہی ہے، بعد میں شہید ہوں گے، اور جو عثمان کے خون کا قصاص لے گا وہ در حقیقت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر تنقید نہ کرنا، اس کے اوپر کیچڑ نہ اچھالنا، کیونکہ اللہ کے رسول کا کیا ہوگا؟ نمائندہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عثمان اتنا قیمتی ہے کہ جس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل کے اندر آئے، اور اسی طرح 1400 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے۔ عثمان اتنا قیمتی تھا، اور اس کے بعد خود اللہ بھی میدان میں تشریف لے آیا۔ اللہ کیسے میدان میں تشریف لایا؟ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرما دی، سورۃ الفتح کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہیں ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر حضرت عثمان کے لیے کیا کر رہے تھے؟ بیعت کر رہے تھے، درخت کے نیچے۔ کس کے نیچے؟ درخت کے نیچے۔ اے محمد الرسول اللہ، جو صحابہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے تو کچھ منافقوں نے یہ افواہ اڑائی، ہو سکتا ہے کہ یہ اوپر سے بیعت کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے منہ کو بند کیا اور فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان صحابہ کے دلوں کو اللہ جانتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کتنی صداقت ہے۔ اے محمد مصطفیٰ، یہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں ان کے دلوں کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے، یہ حق پرست ہیں، اور حق پرستوں نے آپ کے ہاتھ پہ کیا کی ہے؟ حق پرستی کے لیے بیعت فرمائی ہے۔ ان منافقین کا منہ بند کر دیا۔ پھر ان منافقین نے ایک شوشہ اٹھایا۔ حضرت عثمان تو اس وقت تو موجود ہی نہیں تھے، بعد میں افواہ اٹھائی جا سکتی تھی، عثمان تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ بیت رضوان کی کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ عثمان کے لیے تو اپنا ہاتھ اٹھا، کیا کر؟ عثمان کے لیے تو اپنا ہاتھ اٹھا اور دنیا کو بتا دے، منافقوں کے منہ کو
بند کر کے رکھ دے کہ جو بھی عثمان کے اوپر تنقید کرے گا وہ در حقیقت میں محمد مصطفیٰ کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ غدیر خم کے اوپر تو حضرت علی کا ہاتھ محمد مصطفیٰ نے اٹھایا، اس کو تو بڑھ چڑھ کے تم ذکر کرتے ہو، یہاں پہ تو خود حضرت عثمان کے لیے خود اللہ کے رسول نے حضرت عثمان اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ محمد مصطفیٰ نے ایک ہاتھ پہ صحابہ سے بیعت لی، نیچے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کرام کا ہاتھ ہے، پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے، تاکہ دنیا کے افق پر اس بات کو ثابت کر دیں کہ عثمان کتنا قیمتی ہے۔ آج شہید نہیں ہے، کل ضرور بضرور شہید ہوں گے، اور منافقوں کے منہ کو کل قیامت کی صبح تک کیا کر دیں؟ بند کر دیں کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے حضرت عثمان ابن عفان۔ عثمان کا مصطفیٰ کا ہاتھ در حقیقت کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور پھر ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ نے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اللہ نے اپنے ہاتھ رکھنے کو علماء نے ذکر فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ، نیچے آپ کا ہاتھ ہے اور 1400 صحابہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور ان 1400 صحابہ کے لیے، یعنی جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں عثمان کے لیے لڑنے کے لیے، عثمان کے لیے قربان ہونے کے لیے، عثمان کے لیے شہید ہونے کے لیے، اور ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ آج اگر اے محمد مصطفیٰ میں اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، اگر کسی نے بھی عثمان کا انتقام نہیں لیا نا، میں اللہ ان ظالموں سے انتقام لوں گا۔ اور پھر دنیا کی تاریخ نے دیکھا کہ جنہوں نے عثمان کو شہید کیا وہ بدبخت اور وہ ظالم اور وہ بدماش ایسے مردار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا انتقام لیا کہ کوئی کتوں کی طرح مرتا ہوا جو نا اس دنیا سے گیا، کسی کو جو نا حضرت علی نے لائن میں کھڑا کر کے قتل کیا، کسی کو جلا دیا گیا، اور کوئی سسکتا اس دنیا سے گیا۔ ہاں، یہ حضرت عثمان کے ظالموں سے بدماشوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انتقام لیا، کیونکہ اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا۔ محمد مصطفیٰ نیچے آپ کا ہاتھ ہے اور 1400 صحابہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور ان سب ہاتھوں کے اوپر عثمان کا ہاتھ ہے، ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھی انتقام نہ لے، رب العالمین ان ظالموں سے انتقام لے گا۔ اور پھر دنیا کے ظالموں سے جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، بڑے دردناک انداز کے اندر، بڑے مظلومانہ انداز کے اندر، پھر اللہ نے ان سے انتقام بھی لیا۔ عثمان ابن عفان کو مظلوم کیوں کہتے ہیں؟ مظلوم مدینہ۔ کبھی اس جملے پہ غور کیا؟ اور کبھی اس جملے پہ غور کیا کہ عثمان کو ذی النورین کیوں کہتے ہیں؟ اور کیا کبھی ذی النورین عثمان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اور مظلوم مدینہ کیوں کہتے ہیں؟